نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کی، قدرت کی نشانیاں بیان کی اور مشرکین کے شرک کا رد کیا ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ اکبر۔ بتاؤ آسمان سے کون نازل کرتا ہے، بتاؤ زمین سے غلے کون اگاتا ہے، بتاؤ مشکل میں تمہاری مدد کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہی پوچھتے ہیں بتاؤ زندہ کون کرے گا۔ تو یہ سب کچھ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو پھر عبادت کے لائق اللہ ہے اور کون ہو سکتا ہے؟ انک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور فرمایا پیغمبر آپ کا کام بیان کرنا ہے، آپ کا کام ان کے سامنے دین کو رکھنا ہے، قبول کروانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے قبر میں ایک مردہ ہے یا جیسے بہرا ہے۔ اب اگر قبر میں مردہ اس کے سامنے آپ کلمہ پڑھ دو، وہ کلمہ سن بھی لے تو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ لوگ حق کو سنتے ہی نہیں، بالکل بہروں کی طرح ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے کہا سمن بکم عمیٌ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی آنکھ ہے لیکن حق دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن یہ لوگ حق سنتے نہیں، آنکھ ہے لیکن حق کو دیکھتے نہیں۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ ان آیات کا تعلق اس مسئلے کے ساتھ نہیں کہ مردہ نہیں سنتا، اور یہ سماع موتیٰ کے خلاف بھی نہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ ہوتا کہ مردے کو اللہ کے نبی سناتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں سناتے۔ ہم نے یہ نہیں کہا نبی سنا، ہم کہتے ہیں اللہ سناتے ہیں۔ کوئی ایک آیت کے جس میں اللہ بھی نہیں سناتے، ایسی کوئی آیت نہیں۔ خیر اس آیت میں سماع کی تو نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، اور ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے۔ لیکن یہاں مسئلہ سماع موتیٰ کا نہیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مردہ سن لے اور قبول نہیں کرتا، چونکہ اب قبول کرنے کا نفع ہی نہیں ہے، تو اگر یہ سن بھی لے اور قبول نہ کریں تو مردے کی طرح ہوئے نا، یہ بتانا مقصود ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک جانور دابۃ الارض اللہ نکالیں گے کوئی صفحہ پہاڑ سے، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک بہت بڑی نشانی۔ سورۃ القصص، چونکہ سورت میں ایک جگہ پر ہے وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب کے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کو قصص کہتے ہیں، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ القصص ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کے بچپن کے سارے حالات کو بیان فرمایا، کس طرح معاملات پیش آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْجِعِي۔ خلاصہ کیا تھا؟ فرعون کو ایک خواب آئی، نجومی نے بتایا کہ تمہارے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو چھین لے گا۔ حل کیا ہے؟ بچوں کو قتل کیا جائے۔ تو اس ظالم نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، 1 سال بچے قتل کرتے، 1 سال کے بچے زندہ رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال کے بچوں کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، آپ اس بچے کو لکڑی کے صندوق کے اندر ڈالو اور دریا کے حوالے کر دو، ہم اس بچے کو آپ کے پاس لائیں گے۔ آپ نے اس کو ڈالا اور صندوق کو دریا میں ڈال دی۔ اپنی بیٹی سے کہا تم دیکھتی رہو، ساتھ چلتی رہی، دیکھتی رہی۔ فرعون کا چونکہ محل دریا کے کنارے تھا، دیکھا، وہ صندوق اٹھایا، فرعون کے محل میں لے گئے، کھولا تو اندر خوبصورت بچہ تھا۔ اللہ نے ان کی محبت فرعون کی بیوی کے دل میں ڈال دی، اس نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے ان کو بیٹا بنایا۔ جب کسی دائی کا دودھ پلاتے دودھ نہ پیتے، خیر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت بتاتی ہوں، اس کا دودھ پیش کرو شاید پی لیں۔ کہا جی کون ہے؟ تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا یا بچہ وہاں لے کر جایا گیا، تو انہوں نے وہاں دودھ پیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں محل میں رہ کر نہیں پلا سکتی، اپنے گھر میں رہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اللہ اکبر، کس طرح اللہ نے ان کو واپس بھیجا اور ان کی ماں کا آنکھیں ٹھنڈی فرما دی، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک قسم کے رہ کر پرورش پا کے جوان ہوئے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْهَا أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، شہر میں داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ اسرائیلی اور فرعون کی قوم کا قبطی آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے قبطی کو مکہ مارا، موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، اس کو لگا اور وہ تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی قوم کا جو آدمی تھا اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا تھا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قصور تو اس کا ہے، آپ اس کو مکہ مار کے پیچھے کرنے لگے تو بھول پڑا، اس نے کہا کل تو نے فلاں بندہ مارا تھا، اب مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یہیں سے بات پھیل گئی، جو کل بندہ قتل ہوا تھا تو کس نے قتل کیا ہے؟ فرعون نے اپنے بندے بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ آیا، اس نے کہا تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ ولما ورد ماء مدین وجد علی امۃ من الناس، آپ مدین کے علاقے میں داخل ہوئے، وہاں ایک کنواں تھا، لوگ بکریوں کو پانی پلاتے تھے، وہاں دو عورتیں تھیں پیچھے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا جی ہماری بکریاں ہیں، دودھ پلائیں گے جب لوگ پلا کر چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈول نکالا اور آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی بکریوں کو دودھ پلایا، وہ بچیاں واپس گئیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب سے پورا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، آپ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا اپنے والد سے یہ امین ہے، ہم نے دیکھا آنکھ کی خیانت بھی نہیں کرتے، قوی ہے، ہم نے دیکھا کس طرح طاقت سے کنواں نکالتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے، آپ اس کو ملازم رکھ لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کہ میری دو بیٹی ان میں سے ایک تمہیں نکاح میں دوں گا، 8 سال تک تمہیں میرے پاس خدمت کرنی پڑے گی، 10 سال پورا کرو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک وہاں ٹھہرے، خدمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ یہاں یہ ایک بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں، جس شخص کی بیٹی ہو، مناسب داماد مل جائے، نکاح کے لیے مناسب بندہ مل جائے تو باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح دینے میں پہل کرنی چاہیے، اس میں حرج کی بات نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے خود کہا میں اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دوں گا۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ رواج چلتا ہے بھی وہ لڑکی خود مانگے تو دیں گے، ہم کیوں پہل کریں؟ نہیں، مناسب رشتہ ملے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار بآله آنس من جانب الطور نارا، موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنی بیوی کو لے کر آ رہے تھے، راستے میں ان کو درد ذیل ہوا، وہ امید کے ساتھ تھی اور آپ کے پاس سردی میں کچھ جلانے کا انتظام نہیں تھا۔ ایک درخت کو دیکھا آگ نظر آ رہی ہے، وہاں تشریف لے گئے، وہاں گئے تو آگ نہیں تھی، وہ درخت سے ایک اللہ کا نور تھا جو نکل رہا تھا۔ آواز آئی میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو اور جوتیاں اتار دو، آگے آؤ، یہ وادی مقدس اور پاکیزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبوت بھی عطا فرمائی، معجزات بھی عطا فرمائے، اور ان کے بعد ہارون کو بھی نبی بنایا، ان کی دعا پر ان کا معاون بنا دیا گیا۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا علی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جس مقام پر یہ واقعات کوہ طور کے مغربی جانب تورات کا دیا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا صدراز تک مدین میں رہنا، مدین سے واپسی نبوت کا ملنا پیش آئے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ موجود نہیں تھے اور واقعات بالکل حق اور سچ آپ نے بیان فرمائے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہاں تذکرہ ان یہود کا جو پہلے یہودی تھے پھر اپنے دین کو چھوڑا، دین اسلام کو قبول کیا، ان نصارہ کا جو پہلے عیسائی تھے اور دین نصارہ کو چھوڑا، دین اسلام قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ کیوں؟ ایک تو اپنی قوم کے تانے، پھر تکلیفیں، پھر مشقتیں، اور پھر حق کو قبول کرنا، یعنی اپنے دین کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا، چھوڑ دیا چونکہ سمجھا کہ اب حق آ گیا ہے، پھر اس پر لوگوں نے تانے دیے، مشقتیں برداشت کی، تو دوہرا اجر ملا، ایک تکلیف پر صبر کیا اور حق پر ثابت قدم رہے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں، بس آپ دعوت دیں، ہدایت جس کو میں دوں گا اسے ہی ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، آپ تشریف لے گئے، بہت دعوت دی، بہت سمجھایا، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ غمزدہ تھے، اللہ نے تسلی دی، انک لا تہدی من احببت، پیغمبر ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ پیغمبر مختار کل نہیں، اختیارات سب اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ بغی علیہم، موسیٰ علیہ السلام جب دریا کراس کر کے چلے گئے، فرعون سے بچ گئے، تو قارون بھی آپ کے ساتھ تھا۔ بعض روایات کے مطابق کہ موسیٰ علیہ السلام کے غالباً چچا کے بیٹے ہیں۔ خیر ان کے پاس مال و دولت بہت تھی، اتنی دولت تھی کہ کئی اونٹ ان کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے۔ اس کو اپنی دولت پہ ناز تھا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ناز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا لیکن باز نہیں آیا، اہل علم نے سمجھایا، باز نہیں آیا، کہتا میری محنت ہے، میرا علم ہے، میرا عقل ہے، میرا فن ہے، ہنر ہے، میں نے کمایا ہے، میں کیوں کسی کو دوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت دنیا کے اندر زمین میں دھنسا دیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ مقام جوفہ پر پہنچے، مدینہ کے راستے کی مشہور منظر رابغ کے قریب ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے راستے پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن آپ کو یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جبریل کو بھیجا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو مکہ دوبارہ ضرور لائے گا۔ آپ مکہ گئے اور عزت کے ساتھ فاتح بن کر گئے۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکین کی مثال مکڑی کے ساتھ دی کہ جس طرح مکڑی کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس طرح مشرک کی کیا حیثیت ہے، مکڑی کے تاروں کی کیا حیثیت ہے تو مشرکین کے جو چال ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ وہ زمانہ تھا جب کفار مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے۔ بعض اوقات مسلمان پریشان ہو جاتے، حضور سے دعاؤں کی درخواست کرتے، اللہ نے مومنین کو تسلی دی کہ دنیا میں جو کلمہ پڑے گا آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اتنی سستی نہیں کہ تکلیفوں کے بغیر حاصل ہو جائے، یہاں مشقتیں برداشت کرو، صبر کرو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کتنے لوگ تھے کلمہ پڑھ لیا مگر والدین کلمہ نہیں پڑھتے اور ڈٹے ہوئے تھے، ضد پر تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے والدین کی عزت بھی کرنی ہے، لیکن اگر والدین جتنی بھی تاکید کے ساتھ تمہیں کفر کی طرف بلائیں، والدین کی اس بات کو نہیں ماننا، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا۔ احترام والدین کا اپنے جگہ پر ہے، لیکن والدین کی بات مان کر بھی کفر ہرگز نہ کرنا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے تم ایمان چھوڑو، کفر اختیار کرو، باقی تمہیں ڈر ہے موت کے بعد کا، تمہاری سزا ہم بھگتیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ایسے نہیں ہوتا، قیامت کے دن ہر شخص نے اپنے جرم کی سزا خود بھگتنی ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنے جرم کی سزا خود بھگتنی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے، ایک ہے اپنے جرم کی سزا بھگتنا، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے جب آپ نے کسی کو گناہ پر لایا تو اس کے گناہ کی سزا بھی آپ نے بھگتنی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کرنے والے کو کچھ بھی نہ ہو اور جرم پر لانے والے کو سزا ملے، نہیں، جو جرم کرتا ہے اس کو اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہاں، جرم پر لانے والے کو دوہری سزا ہے، اپنے جرم کی بھی اور اس کو جرم پر لانے کی بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یا اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، پہلے نوح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اسحاق کا، پھر لوط کا، پھر شعیب کا علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک قوم کو دین کی دعوت دی ہے لیکن نہیں مانی۔ ہر نبی نے دین کی دعوت کا حق ادا کیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، نتیجے میں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم اور قارون کو دیکھیں، قوم نوح کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، قوم شعیب کو دیکھیں، سب کے سب برباد ہو گئے جس نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ نے مشرک کی مثال دی، جس طرح مکڑی جالا تن کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے، مشرک بھی حقیقی خداؤں کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، اور جس طرح مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اسی طرح مشرکین کے معبود بھی بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تو مکڑی کیا جالا مکڑی کے کام نہیں آتا تو مشرک کے معبود باطل مشرک کے کام نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے حفاظت فرمائے اور اللہ کریم میں خالص توحید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔